بھی چاہیے علم اور دلیل کی بنیاد پر. یہ قرآن کہہ رہا ہے, واقعات پڑھتے ہیں, مانتے کو تیار ہی نہیں ہے قرآن حدیث. تو اللہ رب العالمین یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خاص طور سے عام دین کے معاملے میں تو انہوں نے کہا ہے, میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ خاص طور سے عقائد کے معاملے میں, اور میں اس سے پہلے بار بار ذکر کیا ہوں حنفی شافعی مالکی وغیرہ میں بھی اقوال یہ موجود ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. دیوبندیوں کے یہاں بھی ہے, بریلویوں کے یہاں بھی. مطلب دلیلیں جاننا ضروری ہے. اب وہاں جو اہل حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں, کیا ہر آدمی کو قرآن حدیث سمجھتا ہے کہ یہی سوال وہاں عقیدے کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں جاننا ضروری ہے. جس علم کو اختیار کرنا لازم قرار دیا ہے اللہ نے, اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. اب وہ کسی بھی معیار کا علم حاصل کرے, اگر ایک کھیت میں کام کرنے والا, جنگل میں لکڑی کاٹنے والا انسان ہے, تو کیا اس بنیاد پر کہ اس کو قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں ہے وہ شرک کرے, بت پرستی کرے, اللہ کے یہاں بچ جائے گا؟ ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں پوچھا جائے, اللہ کے یہاں بچ جائے گا؟ یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ, آنکھ, کان دیا کس لیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. کیا سمجھنے کے لیے؟ ادرک, لہسن, پیاز, اس کا بھاؤ, گورنمنٹ, سیاست, یہ جی نہیں. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا, نکالا, اس حالت میں کہ تم کو کچھ علم نہیں تھا. جب پیدا ہوئے تو کوئی علم نہیں تھا. یہ سب کے لیے بول رہا ہے, پیر صاحب ہوں, بڑے سے بڑے ولی ہوں. ہمارے لوگ بولتے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے تو 15 پاروں کے حفظ حافظ تھے, ان کو پورا قرآن یاد تھا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی علم نہیں ہوتا. ہاں, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور تمہارے لیے آنکھ, کان, آنکھ اور دل و دماغ بنایا. کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون. دنیا کی باتیں سمجھو, چال بازیاں جانو, کاروبار, زندگی سیکھو, ٹھیک ہے اس میں اس کا استعمال ہو, لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے تو شکر گزار بنو گے. اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے یہ جانو گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکو گے, وہ منعم ہے تو اسی کا شکر بجا لاؤ گے, دوسروں کے در پر نہیں جھکو گے. تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, یہ شیخ کہہ رہے ہیں, اب کوئی باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے بھائی بہنوں کو دیکھ کے, بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کے کہ ارے وہاں تو اس کے ماننے والے تو اتنے لوگ ہیں. جاہل لوگوں کی عام طور سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے. ابھی آج کل چل رہا ہے کہ ارے وہ مولانا کے اتنے فالوورز ہیں جمہوریت میں, اور عام مزاج یہی ہے. تو اب ایک باطل قوت ہوتی ہے ہمارے یہاں حکومتوں میں, اب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ غلط چیز کو وہ جب بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو اپنے ماننے والوں کو ٹرینڈ کر رکھا ہے سوشل میڈیا پہ, یس یا نو بولو تو انہی کے لوگ جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں, ایشو کرتے دیکھو ملک کے اتنے لوگ اس کی تائید میں ہیں. ہاں, ایسے ہی ہمارے ہاں جن کو مسلمان نوجوانوں یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے, ہاں مسلمان چہرہ ہے, نام ہے, بڑا بے باک بنتا ہے, صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے, ایک مولوی ہے, کوئی ندوی ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی غامدی ہے, ہاں کوئی اور ہے. جب ان کو لانچ کیا جاتا ہے تو ان کے لانچ کرنے والے انتظام کرتے ہیں کہ ان کو اسباب دیے جائیں, فراہم کیے جائیں, ان کو اٹریکٹیو بنایا جائے, ان کی کلپس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیے, فالوورز کے ذریعے پیش کیا جائے کہ عام آدمی اور نوجوان دیکھے ارے ان کو اتنے لوگ پسند کرتے تو میں بھی پسند کروں. یہ دلیلیں نہیں ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید اور دین کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید کرنا, بھائیوں کی تقلید کرنا, اسی طرح معارف یعنی عرف, رسم و رواج, چال چلن جو چل رہا ہے, کہہ رہے چلا آ رہا ہے اتنے دنوں سے تو کیا غلط ہے کیا؟ ہاں دیکھیے ایک جگہ کچھ چلتا ہے, 25-30 سال کے بعد کچھ اور چلنے لگتا ہے, یا کچھ علاقے بدل جاتے ہیں تو کچھ اور چلن ہوتا ہے, تو جہاں جو چلن ہے وہ جائز ہو گیا. اہل علم دلیل کی بنیاد پر کسی چیز پر متفق ہوں تو شریعت میں اس کو اجماع کہتے ہیں, ایک زمانے کے سارے علماء. ہاں آج کل ہمارے ہاں جو جاہل ہیں, بدعتی ہیں, خرافاتی ہیں, وہ بعض چیزوں میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے لوگ کرتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جاہل لوگ جس پر متفق ہوں, عالم نہیں, دلیل کی بنیاد پر نہیں, جاہل لوگ جس پر متفق ہوں اس کو اجماع نہیں بولیں گے. اصول کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اجماع کے لیے علماء کا متفق ہونا ضروری ہے, جہلا کا نہیں. تو جاہل جس پر متفق ہوگا اس کو رسم کہتے ہیں, رواج کہتے ہیں, عرف کہتے ہیں. رسم و رواج شریعت اور دین میں کوئی معنی نہیں رکھتا. تو کہا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اور اپنے آپ کے لیے
اس پر راضی ہونا جائز نہیں ہے کہ باپ دادا کی تقلید کرے، ماحول کے پیچھے بھاگے اور ان کی بغیر سوجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کیے ہوئے ان کی اندھی تقلید کرے۔ ہاں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ هَذَا مِن ضُرُوبِ الْجَهْلِ، کیونکہ ایسا کرنا جہالت کی قسموں میں سے ہے، جس کا کرنے والا انسان جس کو اللہ نے سمیع اور بصیر بنا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورہ دہر میں شروع میں کہا نا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو سننا اور دیکھنے والا بنایا۔ ایسے سننے اور دیکھنے والے انسان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ نے عقل دی، صلاحیت دی، شعور دیا اور آپ اندھے ہو کے کسی کے پیچھے چلنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب کہ آپ علم حاصل کر سکتے ہو، جہالت پر راضی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اذن چنانچہ نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یعنی یہ نعمت توحید، قرآن و حدیث کا ادراک اور علم، یہ نعمت، اور اگر ہم کو توحید کا علم حاصل ہوتا ہے، شرک کی معرفت ہو گئی کہ ہم اس سے بچ سکیں، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اس کی رحمت ہے۔ ایسا انعام اور ایسا جس پر رشک کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام، رات و دن، کھلے اور چھپے ہر وقت اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اور پھر اس توحید کی تعلیم اور لا الہ الا اللہ کا جو علم ہمیں ملا ہے ہم اسے پھیلائیں، اور یہ نعمت کے شکر کا حصہ ہے۔ اگر ہم چھپا کے بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ اس کے شکر کا حصہ ہے۔ اور نشر سے مراد یہی ہے کہ وہ عالم جو صحیح شرعی علم رکھتا ہے وہ ان لوگوں تک اس علم کو پہنچائے جو نہیں جانتے۔ والآیت الکریمہ، یہ آیت قل فبذالک فلیفرحوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس آیت میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہوتا ہے تو آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا قل، یعنی اے محمد آپ کہیے بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر، یا وہ فضل کیا ہے؟ اسلام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو اور ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دنیا کے عذاب، برزخ کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ اسلام تم کو ہر عذاب سے بچائے گا۔ وبرحمتہ، اور